بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے ہم نے تقوی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھیں، اور متقیوں کی جو صفات ہیں، بعض صفات آپ کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تھا. آج بھی ایک بہت ہی اہم اور ایک بڑی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے متقیوں کے صفات بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اس آیت کے اندر سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، یعنی اللہ کی بخشش کی طرف جلدی کرو. اس کے بعد اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے مغفرت کی طلب کرو، مغفرت کی طرف دوڑو، پھر جنت کی طرف دوڑو. معلوم یہ ہوا کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ گناہ اور نسیان کا پتلا ہے. کبھی انجانے میں، کبھی جان بوجھ کر اسے گناہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم بار بار اللہ کی طرف رجوع ہوتے رہیں، اپنی گناہوں پر روتے رہیں اور مغفرت اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں. یہ میرا اور آپ کا حق ہے. چاہے انسان کتنا بھی ملکوتی صفات اس کے اندر آ جائے، فرشتوں جیسے صفات اس کے اندر آ جائے، لیکن کبھی کبھار اس سے گناہ ہو کر ہی رہیں گے. تو ظاہر بات ہے کہ جب گناہ ہوں گے تو پھر ہمارے لیے بخشش اور معاف کرنے کا ذریعہ صرف ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا دربار. جتنی بار ہم سے گناہ ہوگا ہم اللہ کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. تو اللہ نے اس کی طرف فرمایا سارعو. سارعو کے معنی آتے ہیں جلدی کرنا، دوڑنا، بھاگنا، تیزی کرنا. تو تیزی سے بھاگو اللہ کی مغفرت کی طرف، اس لیے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی موت کب آئے گی. اس لیے انسان کو چاہے اسے گناہ ہو یا نہ ہو، اس کا احساس ہو احساس نہ ہو، یاد ہو یا یاد نہ ہو، ہر حال میں اللہ سے رجوع ہونا چاہیے اور اس کی مغفرت طلب کرتے رہنی چاہیے. دوسری بات اللہ رب العزت آیت کے اندر فرمایا جنت کی طرف دوڑو، جنت کی تلاش کرو. جنت ایک ایسا لفظ ہے جس کے ذہن میں آتے ہی جو جانتا ہے وہ اس کو معلوم ہوگا کہ جنت سے مراد ایک اچھا ٹھکانہ ہے جہاں پر انسان کو خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی مختلف آیات کے اندر کیا ہے. جنت کہتے کس کو ہیں، پہلے اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے. جنت نیکوکار کا ٹھکانہ ہے. جب اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ہم کو موت دیں گے اور پھر حشر کا میدان وہاں پر منعقد ہوگا اور پھر وہاں پر ہمارے اعمال تولے جائیں گے. پھر اچھے کام کرنے والے جنت میں جائیں گے، برے کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے. تو جہنم ایک بدترین چیز ہے. وہاں پر آگ ہے، وہاں پر خون ہے، وہاں پر چیخ و پکار ہے، وہاں پر کڑوی غذائیں ہیں. یہ سب جہنم کی صفات بیان کی گئے. اور جہاں تک جنت کا تعلق ہے، جنت ایک اچھی چیز ہے. وہاں پر انسان کو راحت ملے گی. وہاں اللہ رب العزت قرآن پاک نے فرمایا کہ جو وہ نعمتیں، جن نعمتوں کا تذکرہ یا ہم نے سنا تک نہیں ہوگا، ہمارے کانوں کے اندر اس کا احساس تک نہیں پڑا ہوگا، اور کبھی دل کے اندر اس کی سوچ بھی آئی نہیں ہوگی، اور انسان اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں. انسان دنیا کے اندر اس کی تھوڑی سی ہلکی جھلکیاں بتلاتا ہے کہ انسان کو ایئر کنڈیشن چاہیے، اچھی ٹھنڈی ہوا چاہیے، انسان کو اس کے جسم میں کوئی تکلیف نہیں ہو. یہ سب چیزیں انسان چاہتا ہے. لیکن وہاں پر کیا ہوگا، انسان جو چاہے گا، ایک تو رہنے کے لیے ایسے ایسے غرفات ہوں گے، ایسے ایسے کمرے ہوں گے جو کبھی تصور نہیں کر سکتا انسان. وہاں پر بہتے ہوئے نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں. جو انسان دل میں جو ارادہ کرے گا اللہ رب اس کو عطا فرمائیں گے. تو تھوڑا بہت جنت کا تذکرہ ہم لوگوں کو ہونا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جب انسان کو اچھی چیزوں کا تذکرہ اس کے سامنے کیا جاتا ہے اور وہ اپنے ذہن میں بٹھاتا ہے تو پھر اس کی طرف بھاگنے کا اس کو شوق پیدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی مختلف آیات کے اندر کتنی آیتوں کو آپ پڑھیں گے دیکھیں گے جنت کا تذکرہ ہے. الگ الگ اس کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس کی خوبصورتی، اس کی وہاں کے رہنے والوں کی صفات، وہاں کی خوشبوئیں،
وہاں کی زیب و زینت، ان سب کو اللہ نے بیان کیا ہے. کیوں بیان کیا ہے؟ تاکہ انسان کے اندر شوق پیدا ہو. اور جہاں تک جہنم کا تعلق ہے، اس سے انسان جب اس کے سامنے اس کا تذکرہ ہوگا تو اسے ڈرنے کی اور اسے بھاگنے کی فکر کرے گا. تو بہرحال اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے کہ مغفرت کی طرف بھی جلدی کرو اور ایسی جنت کی طرف جلدی کرو جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو معلوم یہ ہوا جنت کا داخلہ متقیوں کا ہے، متقی اس کے اندر جائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، ہمیشہ اپنے سامنے اللہ کو رکھنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اس کے بعد اللہ نے ان کی صفات بیان کی. متقین سے کون مراد ہیں؟ 3 صفات کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے. سب سے پہلے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. دیکھیے وہاں پر بھی گزشتہ ہفتے میں نے پڑھا تھا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اللہ تعالیٰ بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں جو مال ہم نے تم کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. جو محروم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے محروم کیا ہے ان کو دے دو. ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق للسائل والمحروم، آپ کے مال کے اندر مانگنے والوں کو بھی حق ہے، اور جن کو اللہ نے مال نہیں دیا ہے، غریب بنایا ہے، محروم کیا مال سے، ان کا بھی حق آپ کے مالوں کے اندر ہے. تو معلوم ہے وہاں پر متقیوں کی صفات ایسی تھی کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ فی سبیل اللہ یعنی لوگوں کی ضرورتوں کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں. یہاں پر اللہ نے کیا صفات بیان کی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. انسان کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، کبھی خوشحال ہوتا ہے انسان، کبھی اس پر حالات آتے ہیں. تو ان دونوں حالتوں کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے کچھ مال و دولت دی ہوتی ہے، وہ اس سے گھبراتے نہیں ہیں کہ کل کے کیا حالات آئیں گے، حالات کیا آئیں گے، ہمارا مال کیسے چلا جائے، یہ نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ خوشحالی کے اندر بھی اللہ کے راستے مال خرچ کرتے ہیں، اور جب بدحالی یعنی اس پر کچھ حالات آ جاتے ہیں تو ایسے سازگار معلوم جو انسان جب تصور کرتا ہے تو میرا شاید مال ختم ہو جائے گا، میری تجارتیں ختم ہو جائیں گی، یہ کبھی کبھار انسان تصور کرنے لگ جاتا ہے. جیسے کہ ابھی کچھ 1-2 سال پہلے ہم پر حالات آئے، تو ان حالات کے اندر بھی اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ چاہے ان کے اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں، ہر حال میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ متقی ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء. دوسری صفت اللہ نے فرمائی والکاظمین الغیظ. یہ بہت بڑی انسان کی صفت ہے کہ غصے کو پی جانا. اور انسان فطری انسان جو ہوتا ہے ظاہر بات ہے اس کو کسی جو چیز اس کے لیے روا نہ ہو اس سے انسان کو غصہ آ جاتا ہے، یعنی جو اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے. کبھی انسان کے مزاج کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی ہے تو انسان کو فوراً غصہ آ جاتا ہے. مثلا آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، سامنے سے کوئی گاڑی آپ کی سمت میں لے کر آیا، آپ کی طرف لے کر آیا، ظاہر بات ہے کہ آپ کو غصہ آ جائے گا. کیوں؟ آپ کے مزاج کے خلاف ہو گیا. تو انسان کو کبھی کبھار آپ کے مزاج کے خلاف ہو جاتا ہے، کسی نے گالی دی، کسی نے کچھ الفاظ کہے، کسی نے آپ کے بارے میں کچھ بتایا یا کوئی اور بات سامنے آ گئی. تو ان تمام حالتوں کے اندر ظاہر بات ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اللہ نے جو ہماری فطرتوں کے اندر رکھا ہے کہ خوشی ہونا اور غم کا ہونا، غصے کا ہونا، یہ سب انسان کی فطرتوں میں سے ہے. لیکن کبھی کبھار انسان کو جب غصہ آ جاتا ہے، اور جائز ہے اس کو غصہ آنا جائز ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں کوئی ایسا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے یا سنتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا غصے کی حالت میں. تو جہاں پر اللہ کے حرمات اور محروم حرام کردہ چیزوں کے سلسلے میں کوئی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے اس وقت تو انسان کو غصہ آنا چاہیے. لیکن عام حالات میں جب کوئی انسان کی اپنی فطری چیز ہوتی ہے، کبھی کبھار کچھ ہمارے مزاج کے خلاف ہو گیا تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا اوصنی، آپ مجھے وصیت کیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. پھر اس صحابی نے دوسرے مرتبہ فرمایا اوصنی، مجھے آپ وصیت کیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تغضب. اس طرح سے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. وصیت دوسری بھی ہو سکتی تھی لیکن فرمایا کہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو غصہ زیادہ آ جاتا ہے تو ایسے حالت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے غصے کو پی جانا چاہیے. ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے کی حالت میں اپنے غصے کو غصہ اتار دے، بلکہ پہلوان انسان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے. پہلوان غصہ پی جاتا ہے، اپنے غصے کو اتارنا، کسی کو مارنا،
کسی کو اسی طرح کا انتقام لینا، اسی طرح اس کا بدلہ لینا، یہ وہ پہلوان نہیں، اس کو پہلوان نہیں کہتے ہیں۔ پہلوان اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو غصہ آ جائے اور اس کا غصہ آنا جائز تھا، اس کے باوجود بھی وہ معاف کر دیتا ہے یا اس غصے کو پی جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑا متقی ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے دوسری جو متقیوں کی صفات فرمائی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خوشحالی ہو یا بدحالی ہو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دوسری چیز غصے کو پی جانا، تیسری چیز اللہ رب نے فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ بھی بہت بڑی صفت ہے۔ عَفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اللہ کے رسول نے فرمایا آپ پر جو ظلم کرے، آپ پر جو زیادتی کرے اس کو معاف کر دو۔ تو معاف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو انسان ہر درمی میں رہ کر میں تجھے معاف نہیں کروں گا، نہیں، بلکہ جب کوئی ایسی چیز آئے تو اس کو معاف کر دو، اور آپ کو پتا ہے اگر وہ معافی مانگنے کے لیے نہیں آئے تب بھی کہہ دو کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ انسان کی بہت بڑی صفات ہے کہ انسان جب معاف کرنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب ہم اپنے سے جو معاملات ہوتے ہیں، معاشرتی معاملات کے اندر کچھ نہ کچھ مسائل پیش آ جاتے ہیں، انسان سے واسطہ پڑتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ غلطی ہو جاتی ہے، تو ایسے میں اس کو معاف کر دینا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، کوئی غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دینا، یہ بھی متقیوں کی بہت بڑی اہم صفات ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہ صفات ہیں جن کو اخلاق کریمہ کے اندر اور اخلاق فاضلہ کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بولنا بہت آسان ہے، لیکن جس وقت انسان اس حالت میں ہوتا ہے، اس حالت میں اس کو برپا کرنا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا کسی بات پر، تو ان کے سامنے ایک آیت بھی پڑھی گئی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، تو جو غصہ ان کا تھا وہ غصہ اتر گیا۔ قرآن پاک کی جب آیت ان کے سامنے پڑھی گئی تو پھر انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، میری فطرت میں غصہ تھا، میں اپنے غصے کو پی دیا اور میں نے اپنے جو سامنے والا جس نے غلطی کی تھی اس کو میں نے معاف کر دیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا اتنی بڑی تاثیر ہے کہ غصے کی حالت ان کے سامنے پڑھا گیا، وہ آیت پڑھی گئی تو ان کا غصہ اتر گیا، انہوں نے معاف کیا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ جب ہمارے ساتھ ایسے حالات آ جائیں اور جب ہمارا اس کے بارے میں تذکرہ ہو، قرآن پاک کی آیت سامنے آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم سامنے آ جائے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی غصے کو پینے والے بنیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں۔ جتنی صفات یہ صفات ہم ہمارے اندر پیدا کریں گے اتنے ہی ہم جنت کے قریب جائیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر جو متقین کی صفات اللہ نے بیان کیے ہیں ان صفات سے ہم سب کو متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔